حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہیں گے؟ اس ہستی، مبارک ہستی، مقدس ہستی، مومنین کی ماں. ہاں سبحان اللہ. یہ سارے کا سارا گھرانہ ہی مبارک ہے جی. یعنی آپ دیکھیں جن کے والدین بھی مسلمان، جن کا دادا دادی بھی مسلمان، جن کے آگے پھر بھائی بہنیں مسلمان، اور اولین مسلمان، اور ایسا گھرانہ جس نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار کر دیا. کیا بات. تو اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی. اور ایسی وفاداری اور وفا شعاری کا جو مقام کھڑا ہوا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آپ کی اتنی محبت تھی، آپ کا اتنا احترام تھا کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اب تک ہے اور قیامت تک رہنا ہے. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ میں کھانا پکاتا تھا جمعرات کو اور ایصال ثواب کرتا تھا آل ابا کو، یعنی پنجتن پاک جنہیں ہم کہتے. تو ایک دن میں نے رات کو خواب میں دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، لیکن آپ کا رخ زیبا دوسری طرف ہے. تو میں لرز گیا. میں نے عرض کی ڈرتے ڈرتے، حضور غلام سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ تو آپ نے جلال آمیز انداز میں فرمایا کہ شیخ احمد سرہندی تجھے خبر نہیں ہے کھانا میں عائشہ کے گھر سے کھاتا ہوں. ہائے 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 ہائے. تو یہ کیسی محبت ہے جناب. کیا بات. اور حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے امہات المومنین کو بھی ساتھ شامل کیا. تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جو تفریق کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے. جس کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے سبحان اللہ، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. پھر امہات المومنین، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ جو محبوبہ محبوب کبریا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور پھر ایک اور پہلو آپ دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جتنی روایات ہمیں ملتی ہیں وہ صدیق اکبر سے مروی ہیں. ٹھیک ہے. کیا محبت کا رنگ ہے. واہ واہ واہ. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما سے وہ جتنی روایت وہ سیدہ عائشہ سے ملتی ہے. کیا بات. یعنی کیسا ایک محبت کا تعلق ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تفریق تو ہم نے کر دی نا. ہم نے کر دی ہے. ہم نے کر دی. اصل میں ہوا پتہ ہے کیا ہے، دین تو ایک کل تھا نا، ہم نے اس کی تجزی کر دی، اس کے پارٹس بنا دیے. کوئی توحید کی رجسٹریشن کرا کے علیحدہ ہو گیا، کوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریڈ مارک لے کے علیحدہ ہو گیا، کوئی حب صحابہ کا سرٹیفکیٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی حب اولیاء کو لے کر، کوئی حب اولیاء، اور کوئی محبت اہل بیت کی رجسٹریشن کرا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو دین بنتا ہے. یہ کل صحابہ کی محبت بھی ہو، ازواج مطہرات کی محبت کی احترام بھی ہو، اہل بیت سے محبت بھی ہو، اولیاء سے محبت بھی ہو. بالکل یہ سب چیزیں ملے تو دین بنتا ہے. اور دوسرا اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اہل بیت کا جب ذکر آتا ہے تو اہل بیت کو تو دوہری نسبت حاصل ہے. ایک صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے، ایک شرف نسب بھی ان کو حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہونے کا سارے نسب جس دن منقطع ہو جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا شرف جو ہے وہ قیامت والے دن بھی باقی رہے گا. کچھ خصائص ہیں جو خاص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہیں. جی بالکل ایسے ہے، اور انہوں نے خود بیان کیے ہیں. میں انہی کے الفاظ میں میں خصائص کی طرف جانے سے پہلے ایک دو باتیں میں اور عرض کروں کہ جبریل امین آئے، وحی اتری اور آئے اور سلام پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جبریل آپ کو سلام کر رہا. کیا مقام ہے جناب اور کیا مرتبہ ہے. تو وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے آقا نے مجھے یہ بیان فرمایا تو میں تو وہ نہیں دیکھ سکتی نا جو میرے آقا دیکھ سکتے ہیں. ساتھ یہ تبصرہ بھی موجود ہے. کیا بات. واہ 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 واہ. کیا محبت کا رنگ ہے. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے، کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران، کہ مردوں میں سے کافی سارے لوگ جو ہے وہ درجہ کمال تک پہنچے، لیکن خواتین میں سے کم ایسی خواتین ہیں جو درجہ کمال کو پہنچی ہیں. ان میں سے ایک حضرت مریم ہیں، ایک حضرت آسیہ، دو کا تذکرہ کیا. ایک روایت میں سیدہ خدیجہ کا تذکرہ ہے. اور یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ہاں عائشہ کی جو فضیلت ہے نا عورتوں کے اوپر، وہ تو ایسے ہے جیسے سرید کی جو ہے وہ باقی کھانوں کے اوپر فضیلت. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا. تو یہ
ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ محبوبیت کا مقام. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی وہ آپ کے خصائص سے بھی جو آپ نے خود بیان فرمائے ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ عقد نکاح میں آنے سے پہلے میرے چہرے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں میرا چہرہ دکھایا گیا، 3 دن دکھایا جاتا رہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں جب میں نقاب الٹتا تھا تو دیکھتا تھا آگے تیرا چہرہ ہوتا تھا. بعد میں بتایا. اچھا، اسی طرح آپ فرماتی ہیں دنیا و آخرت میں ہونے والی زوجہ ہونے کا تو شرف حاصل ہے، اور کنواری دوشیزہ واحد آپ کی زوجہ مطہرہ ہے. اور اسی طرح فرماتی ہیں یہ بہت بڑی فضیلت ہے، میرے ساتھ لحاف میں وحی اترتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لحاف میں ہوتے تھے اور وحی اترتی تھی. سبحان اللہ. ایک دفعہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو فرما دیں کہ جو ہدایہ ہے وہ جب آپ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو اس وقت بھی بھیجا کریں. جو صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر ہوتے ہیں تو ہدایہ لاتے تھے حضور کی خوشنودی کے لیے. تو حضور نے فرمایا ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت نہ دو. اتنی محبوبیت تھی. اور حضرت ام سلمہ اس وقت جو ہے نا بالکل پیچھے ہٹ گئی. عرض کی آقا گستاخی کی معذرت، میں نے ایک رائے پیش کی تھی، باقی جیسے آپ پسند فرمائیں. تو لحاف میں وہی سمجھتی وہ بھی تھی. ہاں جی، بالکل سمجھتی تھی. تو باقی جتنی ازواج مطہرات تھیں وہ سمجھتی تھی، ساری سمجھتی تھی. لیکن انسان ہے نا، نیچر ہے، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے. دیکھیں نا اس میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی معاصرانہ چشمک تھی. اللہ کے حبیب کا قرب پانا مقصود تھا. ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ حضور میری طرف، یعنی اس کو اس دور کی خواتین کے جذبہ رقابت سے اس کو نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں نا جب سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی، جی ہاں، تو سیدہ زینب نے جو گواہی دی ہے، کوئی گواہی دے سکتا ہے اگر کوئی چشمک ہوتی؟ یا جب سیدہ عائشہ صدیقہ کا وصال پاک ہوا ہے تو سیدہ ام سلمہ نے جو تبصرہ کیا تھا، جی ہاں، تو کوئی کر سکتا ہے؟ تو یہ تو ایک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے بھی اگر رقابت اور یہ اس طرح کے جذبات جو منفی جذبات ہیں اگر اس کا ہونا ہے تو پھر اس صحبت کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. ایسا نہیں ہے. یہ تو اس دور کی بعد کے آنے والے لوگوں کی خباثت ہے نا. ورنہ ہم ان کے لیے وہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا وہ بڑا خوبصورت ہے کہ وہ قرب رسول اللہ پانے کے لیے تھا. وہ سارا کچھ اسی لیے. ورنہ وہ آپ ان خواتین، اتنی مقدس خواتین کے لیے جذبہ رقابت ان سے منسوب بھی نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اور کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے جو ادب سے ہٹا ہوا ہو. دیکھیں نا حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ہے، اور 2 بیٹیاں حضور کی جو ہے وہ 2 حضرت عثمان غنی اور حضرت علی سے جو ہے ان کی نسبت ہے. یہ تو بڑا ایسا منفرد رشتہ ہے خلفائے راشدین کا، ایسا منفرد رشتہ ہے، یہ تو کسی کو شرف نصیب ہو ہی نہیں سکتا جو ان کو نصیب ہوا. اچھا، اسی طرح آپ فرماتی ہیں کہ میری تقدیس کی گواہی جو ہے، تقدس مابی کی گواہی خود رب العالمین نے دی ہے. سبحان اللہ. اور 10 آیات اتار کر یعنی یہ 2 خواتین کو شرف حاصل ہے، ایک حضرت مریم کو اور ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. قرآن اترا ہے تقدس میں. تقدس مابی کیسی ہے جناب. واہ واہ واہ. اچھا، اسی طرح آپ فرماتی ہیں کہ اس سلسلہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اولئک لہم مغفرۃ و رزق کریم، کہ جو اپنی روش درست کر لے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے. یعنی گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے. تو یہ آپ فرماتی ہیں یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز ہے. اور یہ مبارک زندگی کا آخری ہفتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام فرماتے. واہ. اور پھر جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا وہ باری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. کیا بات. پھر اس پر بھی بس نہیں ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور جو ہے وہ میری گود میں تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا. اللہ اکبر. اور آپ نے مسواک کی طلب کی تو میں نے اپنے منہ سے نرم کر کے جو ہے وہ مسواک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا. کیا بات. پھر اس سے بھی بڑھ کر یعنی آپ دیکھیں کہ جو مقام عرش سے بھی اعلیٰ ہے وہ بھی تو سیدہ پاک کا حجرہ مقدس. جی ہاں بالکل. آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند اترے ہیں.
تو انتظار کرتی رہیں اس کی تعبیر کیا ہوگی. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر تدفین مبارک ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ پہلا چاند ہے جو میرے کمرے میں اترا ہے. ہائے ہائے ہائے. پھر سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم. تو ایسی اچھا پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اجازت مانگی، اخلاص کے کیا جذبے تھے جناب، کیا محبت کا انداز تھا. آپ نے فرمایا جو عمر میں نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن فاروق اعظم کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں نا، میں ایثار کرتی ہوں، یہ جگہ میں ان کو عطا کرتی ہوں. کیا بات، سبحان اللہ. یہ وہ محبت کا رشتہ ہے، یہ وہ احترام کا رشتہ ہے جو ہمیں قرآن و حدیث میں نظر آتا ہے.